السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب خیریت ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ جی الحمدللہ خیریت ہے۔ ویسے اچھا طریقہ ہے حافظوں سے مذاق کرنے کا کہ رمضان کے قریب ان سے خیریت پوچھی جائے۔ خیر یہ تو بات ہے کہ حافظوں پر پریشر بہت ہوتا ہے۔ ہاں اب رمضان کی بات آ ہی گئی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ رمضان کیا ہے اور اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ رمضان رب کائنات کی ایک بہترین نعمت ہے اور مہمان عظیم ہے، اور اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب کہیں میلہ یا سیل لگتی ہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ مطلوبہ چیز وافر مقدار میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے، دوسرے کہ سستے داموں میں مل جاتی ہے۔ ٹھیک یہی حال رمضان المبارک کا ہے کہ اس میں روحانی غذائیں کم مشقت میں زیادہ ثواب کے ساتھ میسر ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے روزے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائی صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اسلام کے تمام احکامات و عبادات کا اولین مقصد اللہ کی رضا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہم لوگوں کو اس ماہ مقدس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اور اس کو کیسے گزارنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو اس ماہ مقدس کا استقبال اس طرح کرنا چاہیے جیسے کہ ابھی رمضان کی آمد ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے ایک نظام اوقات مدون کریں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ تمام پیشہ ور لوگ جو بزنس مین ہیں اور اسی طرح دوسری مشغولیات میں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مشغلوں میں تخفیف کریں اور ایک ٹائم ٹیبل مختص کریں، اور اس میں پھر کچھ وقت قرآن کے لیے، کچھ ذکر اللہ کے لیے، کچھ نفلی عبادتوں کے لیے، نمازوں کے لیے، اس لیے کہ قرآن کو اور اس مہینے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، ایک خاص جوڑ ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو اور اس مہینے کو کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں بھی یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وقت میں کمی کریں اور ایک پورا نظام اوقات مدون کریں اور رمضان کے پہلے ہی سے اس کی تیاری کریں۔ اچھا تو آپ مجھے بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال بہت ہی خوشی اور پرمسرت کے طور پر پرمسرت ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو پانے کی دعا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب آپ رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو اسی وقت یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ اچھا تو آپ مجھے بتائیے کہ رمضان میں ایسی کیا خصوصیت ہیں جو اسے دوسرے مہینوں سے ممتاز بناتی ہے؟ رمضان کی اہمیت و فضیلت تو صرف اس بات سے بھی دوبالا ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کو شہر اللہ ہی کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف نسبت خاص سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس ماہ میں موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنات و شیاطین جھکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ لیکن اب تو رمضان کا نام آتے ہی ہمارے ذہن و دماغ میں طویل دسترخوان اور قسم قسم کے پھل اور بڑی بڑی سیاسی افطار پارٹی اور حسین آباد کے بازار اور امین آباد اور اکبری گیٹ کے رانائیاں ہمارے ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں میرے بھائی، روزے کا اولین مقصد نفس پر قابو پانا ہے، نہ کہ ان افطار اور سیاسی پارٹیوں میں شریک ہو کر سیاسی کھیل کھیلنا ہے، تو ہم کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اور ایسے ہی ان بازاروں سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر معاشیت کا خطرہ ہو۔ اچھا تو ایسی بات ہے؟ آپ بھی تو ماشاءاللہ میڈیکل سے وابستگی رکھتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ رمضان سے طبی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں؟ جی محترم، رمضان سے متعدد طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ وزن میں کمی، بلڈ شوگر کنٹرول، کیونکہ اس دوران جسم انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے، اسی طرح دل کی صحت میں بہتری اور نظام ہاضمہ کی بہتری کرتا ہے،
اسی طرح 2016 میں یوشی نوری نامی ایک جاپانی سائنٹسٹ نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ روزہ کینسر کی بیماری، کینسر کے مرض سے بچانے اور اس کو تھامنے میں مدد کرتا ہے۔ اور بھی بہت سے روزے کے طبی فوائد ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، اتنے زیادہ رمضان کے طبی فوائد ہیں روزے کے، لیکن یہ تمام باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے کینسر والی بات بتائی اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا یوں ہی ہوا میں تیر مار رہے تھے؟ نہیں میرے بھائی، اس کی یہ بات دلیل سے ثابت ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ کو آزاد دائرۃ المعارف میں مل جائے گی، جس کو انگریزی میں ویکیپیڈیا کہتے ہیں۔ جی بہت اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنا روزہ اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، نہ کہ ان طبی فوائد کے لیے۔ جی ماشاء اللہ۔